بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ غزوہ بدر میں صورتحال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل خلاف قیاس غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ دشمن نے مال بھی چھوڑا جو بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار مسلمانوں کی گرفتار کر لیے، مگر ان دونوں چیزوں کے جائز ہونے کی صراحت کسی وحی الہی کے ذریعے ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابہ کرام ان کے اس عاجلانہ اقدام پر عتاب نازل ہوا۔ اسی عتاب و ناراضی کا اظہار ایک وحی کے ذریعے کیا گیا، جس میں جنگی قیدیوں کے متعلق بظاہر تو مسلمانوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا، مگر اس اختیار دینے میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ اور دوسرا ناپسندیدہ ہے۔ جامع ترمذی، سنن نسائی، صحیح ابن حبان میں روایت علی مرتضیٰ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حکم سنایا کہ آپ صحابہ کرام کو دو چیزوں میں اختیار دے دیجئے، ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، دوسرا یہ کہ ان کو فدیہ یعنی کچھ مال دے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن اس دوسری صورت میں باامر الہی یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدلے آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال لے کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ صورت اگرچہ خیر کی تھی اور صحابہ کرام کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا گیا تھا، مگر دوسری صورت میں 70 مسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک خفیف اشارہ ضرور موجود تھا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، کیونکہ اگر یہ پسند ہوتی تو 70 مسلمانوں کا خون اس کے نتیجے میں لازم نہ ہوتا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش ہوئیں تو بعض صحابہ کرام کا خیال یہ ہوا کہ اگر ان لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سب یا بعض کسی وقت مسلمان ہو جائیں، جو اصلی فائدہ اور مقصد جہاد ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس وقت افلاس کی حالت میں ہیں، اگر 70 آدمیوں کا مالی فریدان ان کو مل گیا تو ان کی تکلیف بھی دور ہوگی اور آئندہ کے لیے جہاد کی تیاری میں بھی مدد مل جائے گی۔ رہا 70 مسلمانوں کا شہید ہونا، سو وہ مسلمانوں کے لیے خود ایک نعمت و سعادت ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان خیالات کے پیش نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اکثر صحابہ کرام نے یہی رائے دی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ صرف حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ وغیرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کر کے ان سب کو قتل کر دینے کی رائے اس بنیاد پر دی کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قوت و طاقت فراہم کرنے والے سارے قریشی سردار اس وقت قابو میں آ گئے ہیں۔ ان کا قبول اسلام تو موہوم خیال ہے، مگر یہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ واپس ہو کر پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب بنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہو کر تشریف لائے تھے اور رحمت مجسم تھے، صحابہ کرام کی دو رائے دیکھ کر آپ نے اس رائے کو قبول کر لیا جس میں قیدیوں کے معاملے میں رحمت اور سہولت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے صدیق اکبر ہے اور فاروق اعظم کو خطاب کر کے فرمایا، یعنی اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا۔ اختلاف رائے کے وقت آپ کی رحمت و شفقت علی الخلق کا تقاضا یہی ہوا کہ ان کے معاملے میں آسانی اختیار کی جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس کے نتیجے میں آئندہ سال غزوہ احمد کے موقع پر اشارات اربانی کے مطابق 70 مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔